ہر فرد و بشر بھی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ویمن ڈے کے اس موقع پہ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن رجسٹرڈ پنجاب چیریٹی کمیشن گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے سر ایوب تابش صاحب کے لیے بھرپور کریڈٹ کیجیے گا. اور پھر اس کے بعد میں ان کے اسٹاف کا بے حد شکر گزار ہوں جو کہ ہمیشہ ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سر ایوب تابش صاحب کے تعاون سے موقع دیتے رہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن آئے اور ایک انٹرنیشنل پیغام دنیا کے نام جاری کرے. تو میرے بچوں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ کا بھی جو بڑے اعتماد سے ہمارے اس پیغام کو سنا کرتے ہیں. اور آج تو ایک بہت ہی خاص دن ہے مگر چونکہ ہم جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر بدقسمتی سے جہالت زیادہ ہے، شعور کم ہے، اور اسی شعور کو پرموٹ کرنے کے لیے سر ایوب تابش صاحب جیسے انسان اپنا پیغام جاری کرتے رہتے ہیں. اور ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی اسی پیغام کو لے کر در بدر مارے نہیں رہتی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج نہیں تو کل اس فاؤنڈیشن کا پیغام پاکستان کے طول و عرض میں دنیا سن رہی ہوگی اور دنیا دیکھ رہی ہوگی. تو آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے اور آج کا یہ آپ موضوع دیکھ رہے ہیں چونچ کو چیلنج، اقوام متحدہ نے چونچ کو چیلنج کا موضوع اس لیے جاری کیا ہے. یونین وہ کہتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں دنیا کے اندر ان کا انٹرنیشنل ڈے منایا جانا انتہائی ضروری ہے کہ دنیا چونکہ مردوں کا معاشرہ ہے، مرد سمجھتے ہی ایسا ہے. اور پھر تیسری دنیا کے اندر اسپیشل انڈیا، سری لنکا، بھوٹان، نیپال اور پاکستان یہ خطہ اور اس قسم کے دیگر تحریکیں جہاں پہ خواتین کو بالکل مردوں کے برابر تو بالکل سمجھا ہی نہیں جاتا. تو خواتین کے حوالے سے جو اس دفعہ تیار کیا ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے خواتین کی عالمی سطح کی خدمات. خواتین جو ہے وہ کہتا ہے اور دنیا کہتی ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا کے ایک عالمی وبا تھی اور اس عالمی وبا کے اندر خواتین جہاں جہاں بھی حکمران تھی، مثلا ناروے، جرمنی، تائیوان اور اس قسم کے نیوزی لینڈ کے 20 کا ملک، جہاں جہاں بھی خواتین حکمران اور سربراہ اپنے ملکوں کی، ان ممالک کے اندر کیا ہوا کہ دنیا کے ان معاشروں اور ان ممالک کے مقابلے میں کووڈ پہ زیادہ اچھے انداز سے قابو پایا گیا. اس لیے کہ یونین وہ کہتا ہے کہ خواتین کے اندر ایک ممتا کا یہ پہلو تھا جو مرد کے اندر نہیں تھا. اس لیے ان خواتین نے اپنی ممتا کے پہلو کے حوالے سے اپنے معاشرے کے افراد کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ان کا جذبہ ترحم تھا، ایک رحم کا جذبہ تھا، وہ ان پہ غالب آیا اور اس رحم کے جذبے کے حوالے سے ان خواتین نے بہتر انداز سے اپنے اپنے ممالک کے اندر کام کیا. یہاں تک کہ ناروے کے اندر جو
ناروے کی سربراہ مملکت ہے، اس نے تو یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے اپنے ملک کے بچوں کو موٹیویٹ کیا سپیچ کر کے اپنے ٹی وی چینلز پہ، اس لیے کہ بعد میں پتا چلا کہ ان کی پالیسی یہ تھی، آئیڈیا یہ تھا کہ بچوں کے اندر زیادہ پاور ہوتی ہے اپنے ماں پیوں کو، اپنے والدین کو اپنے پیچھے لگانے کی اور اپنے والدین کو اپنی باتیں منوانے کی۔ اس نے بچوں کو مخاطب کر کے کووڈ کے خدشات اور کووڈ کے نقصانات اور خوف کو بچوں پہ اپلائی کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خوف کبھی کبھی انسان کی بہتری کے کام بھی آتا ہے، اگر خوف نہ ہو تو انسان گڑھوں میں گر سکتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے بچوں کے ذریعے یہ کووڈ کے جو تحفظات تھے اور سماجی فاصلے تھے اور یہ جو اس کا ماسک کا تھا، اس نے ان بچوں کو قائل کیا تو بچے پھر اپنے والدین کو قائل کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت جلد ناروے، جرمنی اور ان ممالک نے باقی ممالک کے مقابلے میں جلد ہی کووڈ پہ قابو پایا اور دنیا میں اپنے اچھا نام پیدا کیا۔ یہ تو تھا ناروے کا، جرمنی کا اور باقی کے ممالک کا، نیوزی لینڈ کا۔ لیکن اب آتے ہیں پاکستان۔ پاکستان کے اندر اگر دیانتداری سے دیکھیں تو یہ جو ہمارا میڈیکل پیرا سٹاف تھا، نرسز تھیں، اور اس شعبے کے اندر جو خواتین تھیں، ان کی سروسز کو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، ان کی کرونا کے حوالے سے سروسز کو مردوں کے مقابلے میں برتری حاصل رہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے نہیں تھکتے کہ عورت کا جو مقام ہے وہ مرد کے مقابلے میں سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ ابھی میں آج ہی ایک ایس پی لیڈی ہے، ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ جب انسان اپنی ذمہ داری میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر مرد اور عورت کی جو تقسیم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ان ذمہ داریوں سے، بلکہ برابری کی بنیاد پہ عورت کو بھی وہی کام کرنے پڑتے ہیں جو ایک مرد کو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ٹیچر، ایک لیکچرر آپ کے کالج کے اندر ہو تو وہ بھی مرد کے شانہ بشانہ ہی کام کرے گی، لیکن ایک تازہ ترین جو تحقیق سامنے آئی ہے، انٹرنیشنل تحقیق جو سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر خواتین جاب کر رہے ہیں تو خواتین زیادہ ٹائم دیتی ہیں مردوں کے مقابلے میں اپنی جاب پہ۔ پھر دیکھیے اپنے گھروں میں دیکھیے، خواتین زیادہ مصروف ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی، مگر ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، دیکھ دیکھ کے اور سن کے کہ عورت کا کیا ہے، یہ تو کچن کا پرزہ ہے، عورت کا کیا ہے، یہ تو واشنگ مشین ہے۔ نہیں میرے بچوں، عورت نہ کچن کا پرزہ ہے نہ واشنگ مشین ہے، عورت ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، وہ بڑی عظیم ہے۔ عورت کی عظمت کو آج ویمن ڈے کے اس موقع پہ آپ کا تعلیمی ادارہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج شرطپور شریف اور ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن عورت کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے، سلوٹ پیش کرتی ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو میں ہوتا نہ آپ ہوتے، اسی طرح مرد بھی نہ ہوتا تو میں ہوتا نہ آپ ہوتے۔ لیکن عورت کی بات اس لیے کی جاتی ہے، مردوں کا عالمی دن اس لیے نہیں منایا جاتا کہ مرد چونکہ اس کے ساتھ ایک استحصال کا لفظ لگا ہوا ہے اور جس کا استحصال ہو رہا ہوگا ہم ابھاریں گے تو اسی کو ماریں۔ اس لیے میرے بچوں، معزز اساتذہ اور اس کالج کے معزز پلیٹ فارم سے جہاں تک ہمارا پیغام جا رہا ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورت بڑی عظیم ہے، عورت بڑی گریٹ ہے۔ اس کے ساتھ اس قسم کی ناانصافیاں وہ ظلم کے اندر آتے ہیں۔
ہمارا آج کے دیہاتی کلچر کے اندر میں نے اپنے کانوں سے بچپن سے لے کر آج تک ہزاروں بار، ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، 100 مرتبہ نہیں، ہزاروں بار یہ سن چکا ہوں ایسے افراد سے کہ یار اور پاؤں میں جوتی ہے، وہ اگر پاؤں میں پوری آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر پوری نہ آئے تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے اس جوتے کو بدل دو۔ مگر ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن یہ کہتی ہے کہ وہ جوتی جس زبان سے تم کہتے ہو کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، پوری آ جائے تو بہتر ہے، نہ آئے تو اس کو بدل لو۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جوتی ایسے درندے انسان اور ایسے گٹ گیا فرسودہ سوچ والے انسان، وہ جوتی تمہارے منہ پہ، وہ سمجھ لو کہ لگ گئے، تمہارے منہ پہ پڑ گئے۔ عورت ذات کو یہ کہتے ہوئے تجھے ذرا شرم نہیں آتی؟ اگر وہی بیچاری عورت نہ ہوتی تو تمہیں باپ کا درجہ کیسے حاصل ہوتا؟ اور تم شوہر بن کے اسے جوتی جوتی سناؤ، شرم سے ڈوب مرو۔ تمہارے ایسے خیالات، ایسے گھٹیا اور گندے ناپاک خیالات واپس تمہارے منہ پہ۔ میرے بچوں، ہمارا آج کا آپ بچوں کے لیے ایک آخری پیغام یہ ہے، آپ اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ جو مرد اور عورت کی تقسیم ہے اس کو ہمیشہ اس کو نیگلیکٹ کیجیے، ریفیوز کیجیے۔ یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر یہ قدریں آج بھی موجود ہیں، جو اچھے انسان ہیں وہ عورت کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، وہ بیٹیوں اور بہنوں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، اپنی ماں کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، عورت کے مقدس رشتے کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دی، ماں کے روپ میں دی۔ کہا کہ اے کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی تو محمد نماز پڑھ رہا ہوتا اور ماں مجھے پیار سے آواز دیتی، بیٹے محمد، تو میں خدا کی قسم میں نماز توڑ کے اپنی ماں کی طرف چلا جاتا۔ پھر یہ کہا کہ جب ان کی بیٹی فاطمہ آتی تو آپ ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو جاتے، اور جب بھی کبھی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ادب اور تعظیم سے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھائی، ان کے ساتھ پہ پیار کیا، اور پھر اپنی بیٹی کے روپ میں عورت کو جنت کی سردار بنایا۔ اس سے زیادہ مقام پوری دنیا کے نہ کسی مذہب کے اندر ہے، نہ کسی معاشرے کے اندر۔ لیکن افسوس در افسوس ہم نے آقا علیہ السلام کی اس تصور کو بالکل بھلا دیا۔ میرے بچوں، ہمارا آج کا یہی پیغام، ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن جو آپ کے شہر کا اس وقت ایک ایسا ادارہ ہے جسے گورنمنٹ آف پنجاب چیریٹی کمیشن نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان اداروں میں ابھی ہماری فاؤنڈیشن پہلے رجسٹرڈ تھی سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سے، لیکن عمران خان FATF کے کہنے پہ اس جو چھانٹی لگائی ہے پورے پاکستان کی NGO کو، اس میں تحصیل شرکتوں کی اگر بات کی جائے تو باقی سارے NGO بند کر دیتے ہیں اس چھانٹی اور اس چھانٹی کے اندر۔ اور ضلع شیخپورہ کے اندر سب سے پہلا جو سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا ہے پنجاب چیریٹی کمیشن کی طرف سے، سب سے پہلی NGO کو جسے گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پر جایا ہے، یہاں پنجاب چیریٹی کمیشن نے ویمن اینڈ چلڈرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ تو اللہ کی فضل سے ہماری فاؤنڈیشن سرکاری طور پہ بڑا اچھا، سرکاری اداروں کا بڑا اچھا اعتماد ہے اس پہ، اور ہم بہت جلد انشاءاللہ
अपनी आवाज को पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया तमाम तलबा का, मुअज़्ज़ज़ स्टाफ का और दीगर साथियों का। अब मैं दावत सुमन देता हूँ अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ दोस्त, अपने भाई, अपने सर ताबिश साहिब को कि वो गाइस पे शरीफ लाएं और ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से अपने कीमती ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। First of all, I am very thankful all my staff, students, especially Jamshed Rafiq Bansal, who come in our college and give us the respect and a chance to celebrate the International Women's Day. I think कि मिस्टर जमशेद रफीक मलिक जो है इस परफॉर्मिंग इन सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और एज अ चेयरमैन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आई सैल्यूट हिम एंड हिज सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द country, Sharpur Sharif and all the members of the society. Now, I will come to my topic. Women are the most important unit of our population. No doubt, Jamshed Rafiq Malik has said a lot about that. That they are performing their duty in every field of life. Women are judges हैं, members of parliament हैं, उसके बाद senior officers हैं और especially जो है in the advanced countries, even in Pakistan, और prime ministers है, presidents हैं, but alas, as a man we are not accepting their services. This day especially है, we are celebrating International